نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کے تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد جانتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈنا جا سکتا ہے لیکن حاسد، بغض اور منافقت کا نہیں۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب باقی رہتا ہے، صرف عمل اللہ ہمارا خاتم ایمان پر نصیب فرمائے۔ ماں باپ کے علاوہ اگر رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف کبھی نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ اچھے انسان میں ایک خرابی ہوتی ہے، وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتا ہے۔ بے شک اذان دنیا کی سب سے میٹھی اور پیاری آواز ہے۔ زندگی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرے تیرے سوا کوئی نہیں۔ روز ملنا ممکن نہیں لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے۔ اے میرے پروردگار، جن مشکلات و پریشانی اور بیماری میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنے شان کریمی سے آسانیوں، راحتوں اور صحت و تندرستی میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پالے تو انہیں میرا سلام کہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات، واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ لوگ خود ہی انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سیکھنے والے ہی ملے، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ محبت کسی کے لیے جان قربان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ مجھے روز یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں کہ رب العالمین فرماتا ہے، تو گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کا بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنے ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ دوسروں کو گرانے کی کوشش میں انسان آخرکار خود ہی گر جاتا ہے لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتا۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتواں آسمان کو گھیر لیتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی ہے، بنا دیکھی یہ دنیا دیوانی ہے۔ بے شک عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسرے کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتی ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزوں کو ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا
قدرت نے کتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور تکمیل خدا کا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس شخص کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور وہ آگ پر حرام ہے، یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آج کل لوگوں کے مالی حالات بہت خراب ہیں۔ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ آپ نے قربانی کیوں نہیں کی۔ اللہ سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، آمین یا رب العالمین۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اس کی تمہارے پاس فروانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشی میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ یاد رکھیں، انسان کو مقصد زندہ رکھتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو ایک ایک کر کے اس کے جسم کے اعضاء دم توڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنا ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی اس لمحے میں بدل جاتی جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب یہ خود زمین کے اندر جاتا ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند ایسی وبا پھیل جاتی ہے، انہیں جاگنے اور جگانے والے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کی جاؤ گے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں، فرا دل ہوتی ہے۔ عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں،
عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزارے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزارے وہ زندگی۔ انسان کہتا ہے پیسہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں، پیسہ کہتے تو کچھ کر کے دکھا تو میں آؤں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ جب تک انسان دوسری کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دکھ سے دوسرے دکھ کے بیچ کا سفر سکھ کہلاتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتا ہے۔ نہج البلاغہ۔